چہرہ انسانی جسم کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے، اور اگر چہرے پہ کوئی بیماری آ جائے تو سب سے زیادہ نمایاں طور پہ نظر بھی آتی ہے اور لوگ اس کے حوالے سے سب سے زیادہ کنسرن بھی ہوتے ہیں۔ تو چہرے کو انوالو کرنے والی جتنی بیماریاں ان میں سب سے کامن بیماری لقوے کی بیماری کہلاتی ہے، کہ جس میں چہرے کی ایک سائیڈ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک فرد کے لیے جس کو یہ لقوہ کی بیماری ہو جائے، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اگر وہ مسکرائے تو وہ مسکرا نہیں سکتا، اور اگر کچھ وہ کھائے یا پیے تو ادھر سے وہ چبا نہیں سکتا، یا ادھر سے اس کی ڈرولنگ شروع ہو جاتی ہے، غذا جو ہے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ لقوہ کی بیماری کہلاتی ہے، بہت کامن بیماری ہے۔ یہ تھوڑی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر کسی وائرل انفیکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن کے نتیجے میں جو چہرے کی نس ہے جو فیشیل نرو کہلاتی ہے، اس کے اوپر ورم آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چہرہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس کو لقوہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو بیلز پالسی کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ اس کی نظر بہت زیادہ آتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کے حوالے سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے چہرے کے اوپر۔ بہت سارے لوگ اس کو فالج سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو کوئی خطرناک بیماری سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ اس بیماری کے حوالے سے طرح طرح کے توہمات بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے، یا گرمی یا سردی لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے بھی بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے 3 باتیں ہیں کہ جو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ختم ہو جانے والی بیماری ہے۔ تقریباً 95% لوگ ہوتے ہیں جو ودن 6 ویکس ریکور ہو جاتے ہیں، اور ان کا چہرہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی علاج کریں تو بھی، کوئی علاج نہ کریں تو بھی، یہ بیماری مکمل طور پہ ریکور ہونے والی بیماری ہے، خطرناک بیماری نہیں ہے۔ یہ کاسمیٹک پرابلم زیادہ ہے کہ نظر زیادہ آتی ہے اور وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ادروائز یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے جو بھی فرد آپ کو ملے گا نا، وہ ایک نیا مشورہ دے گا۔ کوئی کہے گا کبوتر کا خون لگا لینا چاہیے، کوئی کہے گا یہ تیل لگا لینا چاہیے، کوئی کہے گا مالش کرو، کوئی کہے گا نہیں کرو، کوئی کہے گا ہوا لگے، کوئی کہے گا ہوا نہیں لگے، نہاؤ نہیں، پانی نہیں لگاؤ، ٹھنڈ نہیں لگے۔ مطلب جتنے لوگ ملیں گے آپ کو، ہر آدمی ایک نیا مشورہ دے گا۔ اور اہم بات یہ کہ اگر آپ کسی کے مشورے کو نہیں بھی مانیں گے تو بھی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ مانیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گی، نہیں مانیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے کہ بیماری ٹھیک ہو جانے والی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے علاج میں 2-3 احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو بعض دوائیاں ایسی آتی ہیں کہ جو فیشیل نرو کے ورم کو کم کر دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس بیماری کی ریکوری کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ اگر نرو کو ریکور ہونے میں 6 ہفتہ یا 2 مہینہ لگتا ہے، تو دوائیوں کی مدد سے وہ کام 3 ہفتے میں ہو جاتا ہے یا 4 ہفتے میں ہو جاتا ہے، تو ذرا جلدی ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو دوائیوں کا استعمال اس میں ہوتا ہے۔ ہم تقریباً ایک 10 دن کا کورس دیتے ہیں مریضوں کو کہ یہ آپ دوائی استعمال کریں، جو زیادہ تر اسٹیرائڈز ہوتی ہیں، اور اس سے وہ نس کا ورم اتر جاتا ہے، نس ریکور ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری میں نا آنکھ بند نہیں ہوتی، آنکھ مستقل کھلی رہتی ہے۔ تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس کے نتیجے میں آنکھ کی اندر السر ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لینس یا آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ آنکھوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ وہ 2 ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو ہمیشہ چشمہ لگا کے نکلیں تاکہ کوئی چیز اڑ کے آنکھوں میں نہ چلی جائے۔ نظر کا چشمہ نہیں بلکہ صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمہ۔ اور دوسری بات ہے کہ جب رات کو سوئیں تو ایک پیچ لگا کے آئی کے اوپر سوئیں۔ آئی پیچ مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اسٹور کے اوپر، تو پیچ لگا کے سوئیں تاکہ رات کو آنکھ کھلی نہ رہے، کیونکہ آنکھ کھلی رہے گی اور آنکھ کے اندر کوئی زخم ہو گیا، آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی، کوئی چیز اڑ کے چلی گئی، تو پھر وہ آنکھ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آنسو مسلسل آنکھوں کے کھلے رہنے کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر اریٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں میں پھر ہم آرٹیفیشل ٹیئرز کا استعمال کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں، جس کو ہم مصنوعی آنسو کہتے ہیں۔ تو وہ آنکھ کے اندر ہر 3-4 گھنٹے کے بعد 2-4 قطرے وہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ جس سے آنکھ جو ہے وہ لوبریکیٹڈ رہتی ہے۔ تو یہ آنکھ کی کیئر کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اس لقوے کے مریضوں کا خاص احتیاط ہوتی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ آئی کو پیچ کیا جائے سونے کے دوران، دوسرے کہ آئی کو کور کیا جائے سفر کے دوران، اور تیسری بات ہے کہ آئی کو لوبریکیٹ رکھا جائے آرٹیفیشل ٹیئرز کے ذریعے۔ بقیہ جہاں تک چہرے کا تعلق ہے، بعض اوقات چہرے میں تھوڑا بہت درد ہوتا ہے تو وہ درد کی دوائی لے سکتے ہیں، ادروائز اتنا درد اور سن کی شکایت اس بیماری میں نہیں ہوتی ہے۔
باقی اس نرو کو پھر ریکوری کا ٹائم چاہیے، تقریباً 4 سے 6 ہفتہ لگتا ہے اور یہ نرو ریکور ہو جاتی ہے، اور جب مکمل طور پہ ہو جاتی ہے تو پھر چہرہ بالکل نارمل اسی کنڈیشن پہ آ جاتا ہے کہ جس طرح اس بیماری سے پہلے تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ نرو ریکور نہیں ہوتی۔ اگر یہ نرو ریکور نہیں ہونا 3 مہینے کے بعد بھی، تو پھر ایسے مریضوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی 1000 میں سے 2-3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کسی اور وجہ سے ان کی نرو ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے مریضوں میں ہم ایم آر آئی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فیشیل نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ بھی جب اگر نرو 3 مہینے میں ریکور نہیں ہو۔ ہم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ کسی کو بیلس پالسی ہو کہ اگر 3 مہینے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو واپس آ جائے گا، اور میں آپ کو صحیح بات یہ بتاؤں گی 99% مریض واپس نہیں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گمان یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہوں گے، اور یہ اس کی ریکوری کی سکسیس ریٹ ہے کہ 95% لوگ جو ہیں ودن 3 منتھس جو ہے نا وہ مکمل طور پہ نارمل ان کی جو فیشیل نروے ہو جاتی ہے اور ان کا چہرہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کامن بیماری ہے، اگر کسی کو ہو تو اس کے حوالے سے زیادہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری اگر کسی شوگر والے کو ہو تو شوگر کی بیماری میں اس کا علاج تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی ریکوری میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ ایک تو شوگر کی بیماری میں ہم زیادہ اسٹیرائڈ نہیں دیتے کیونکہ اس سے شوگر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ شوگر کی بیماری میں نرو کی ریکوری کی رفتار ذرا سلو ہوتی ہے، تو یہی نرو کو ریکور ہونے میں بعض اوقات 4-5-6 مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو شوگر نہیں ہو تو پھر یہ نرو کوئکلی ریکور ہو جاتی ہے، اور تقریباً 90-95% لوگ اوور پیریڈ آف ٹائم نارمل ہو جاتے ہیں۔ بقیہ اس کے حوالے سے اور کوئی خاص احتیاط نہیں ہے، لوگ اس میں ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کی بھی احتیاط کرتے ہیں، جو کریں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ادروائز جو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں مختلف، کبوتر کا خون لگانے کے حوالے سے یا کبوتر کا گوشت کھلانے کے حوالے سے یا گرم چیزیں کھلانے کے حوالے سے، ان چیزوں کا کوئی رول اس بیماری کے اندر اس کے علاج میں نہیں ہے۔ اس سے اگر پرہیز کریں یا اس کو نہیں بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔